اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ کیسے حضرت مادو لال حسین رحمت اللہ علیہ شاہی قید سے غائب ہو گئے۔ حیران کن کرامت آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگی۔ ناظرین، یہ بات تو کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ جلال الدین محمد اکبر مغل بادشاہ حضرت شاہ حسین کے ساتھ عداوت رکھتا تھا، اس لیے اس نے کئی بار آپ کو گرفتار کر کے شاہی دربار میں حاضر ہونے کے لیے احکامات جاری کیے، مگر کسی طرح بھی وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ آخر حضرت لال حسین رحمت اللہ علیہ خود اپنی مرضی سے بادشاہ سلامت کے دربار میں حاضر ہوئے۔ بادشاہ سلامت نے آپ سے کہا کہ آپ کوئی کرامت دکھائیے ورنہ آپ کو شاہی زندان میں ڈال دیا جائے گا۔ حضرت مادو لال حسین نے جب یہ باتیں سنی تو آپ نے فرمایا، بعض معجزے وقتی ہوتے ہیں بادشاہ سلامت، اور بعض مستقل طور پر رب تعالیٰ جل جلالہ کی طرف سے ودیت ہوتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کا اژدہا بننا، ان کے ہاتھ کا روشن ہونا، محض فرعون کے دربار میں ان کی کامیابی اور کامرانی اور فوقیت عظمت کے اظہار کے لیے عنایت کیا گیا تھا۔ اسی طرح اولیاء کرام کو اکثر کرامات سے وقتی صورتحال سے نپٹنے کے لیے نوازا جاتا ہے تاکہ رب تعالیٰ جل جلالہ کا بندہ صابر و شاکر رہے، مگر تم ہو کہ اسے نظر بندی اور جادوگری سے تعبیر کرتے ہو۔ فرعون نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر ہی کہا تھا، اس لیے اس نے اپنی سلطنت کے تمام جادوگروں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کے لیے بلایا تھا، مگر جب جادوگروں کو شکست ہوئی اور صحیح صورتحال ان پر واضح ہوئی تو سب سجدے میں گر گئے اور رب وحدہ لا شریک پر ایمان لے آئے۔ تم بھی بادشاہ سلامت اپنے آپ کو درست کر لو، اپنی ناجائز حرکتوں سے باز آ جاؤ اور اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہوئے صرف اور صرف اسی رب تعالیٰ جل جلالہ کے آگے جھک جاؤ جو تمہاری اور ہم سب کی موت و حیات کا مالک ہے۔ اپنے نئے دین سے پھر جاؤ اور اصل دین کی طرف آ جاؤ، کیونکہ اسی نے ہی تمہیں سلطنت اور وقتی حکمرانی دے کر تمہاری آزمائش کی ہے، اور تم ہو کہ اس آزمائش میں کامیاب و مامراد ہونے کی بجائے ناکام و نامراد ہونے کی پوری کوشش کرتے ہو۔ حضرت مادو لال حسین کی طویل نصیحت آموز گفتگو کا شہنشاہ اکبر پر کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ اپنی ہٹ دھرمی پر قائم رہا۔ حکومت و سلطنت کی وجہ سے وہ غرور و تکبر کی آخری منازل پر بیٹھ گیا۔ وہ زوردار لہجے میں گرج کر بولا، لال حسین کو پکڑ کر فوری طور پر جیل میں بند کر دیا جائے اور اس وقت تک آزاد نہ کیا جائے جب تک یہ ایک نئی کرامت دکھانے پر راضی نہ ہو۔ نئی کرامت ہی دراصل اس کی درویشی کی بنیاد اور ٹھوس ثبوت ثابت ہوگی۔ وہ درویشی کیا جو ہر لمحے نئی سے نئی کرامت نہ دکھا سکے اور وہ کچھ نہ کر سکے جو اس سے مطالبہ کیا جائے۔ آپ نے جب شہنشاہ کا یہ حکم سنا تو مسکرا دیے اور خود کلامی کرتے ہوئے فرمایا، کیسا بے وقوف اور جاہل حکمران ہے کہ سب کچھ سمجھانے کے باوجود بھی اپنی راج ہٹ پر قائم ہے۔ اس کی ضد اسے لے ڈوبے گی۔ یہ مجھ سے ایسی باتوں کا تقاضا کر رہا ہے جو ایک انسان کے دائرہ اختیار میں نہیں۔ اس کے بعد آپ نے نظریں اٹھا کر آسمان کی جانب دیکھا اور پھر کسی قسم کی بحث و مباحثہ کے بغیر خاموشی کے ساتھ جیل خانے کے کارندوں کے ہمراہ چل دیے۔ راستے میں کبھی کبھی آپ دبی آواز میں کھلکھلا دیتے تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں قید خانہ آ گیا۔ آپ کو ایک کارندے نے ایک تاریک کوٹھی میں بند کر کے باہر سے تالا لگا دیا۔ آپ کو زندان کے ایسے کمرے میں بند کیا گیا جو سب سے محفوظ سمجھا جاتا تھا۔ وہاں سے کسی کا نکلنا مشکل ہی نہیں بلکہ قطعی طور پر ناممکن تھا۔ اس کے کمروں کے چاروں جانب کئی دیواریں تھیں جن میں چھوٹی چھوٹی کھڑکیاں تھیں اور وہ بھی ہر وقت تالے میں رہتی تھیں۔ کوئی درجن بھر تالے کھولنے کے بعد اس کمرے تک جایا جا سکتا تھا، جبکہ ان تالوں کی چابیاں مختلف کارندوں کے پاس ہوتی تھیں۔ جب تک تمام کارندے اور داروغہ زنداں ایک جگہ اکٹھے نہ ہوں تمام تالے نہیں کھل سکتے تھے۔ مزید یہ کہ تمام جگہوں پر سخت پہرا تھا۔
کسی غیر متعلقہ شخص کو ادھر جانے کی مطلقاً اجازت نہ تھی۔ حضرت مادو لال حسین رحمۃ اللہ علیہ نے کال کوٹڑی میں جاتے ہی پرجوش اور پرزور آواز میں نعرہ تکبیر بلند کیے۔ پھر آپ نے قرآن الحکیم کی وہ آیات بآواز بلند تلاوت کرنا شروع کر دیں جن میں حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں بند کرنے کا ذکر ہے۔ آپ ان آیات کو بار بار تلاوت فرما رہے تھے اور ایک خاص قسم کی سرمستی اور جذب کی کیفیت میں مبتلا تھے۔ جیل کے کارندے باہر کھڑے یہ سب کچھ سن رہے تھے۔ داروغہ زندان نے کارندوں کو وہاں سے جانے کا حکم دیا اور انہیں مختلف جگہوں پر جانے کو کہا جہاں ان کی ڈیوٹیاں لگائی گئی تھیں، اور خود داروغہ زندان جیل کے اندر مسلسل ٹہلنا شروع کر دیتا ہے تاکہ کال کوٹڑی پر کڑی نظر رکھی جا سکے۔ دوسری جانب شہنشاہ اکبر کے محل میں اس رات جشن کا سما تھا۔ آنکھیں چندھیا دینے والی روشنیوں کی یلغار میں شہنشاہ کے گردا گرد ملک کی حسین ترین دو شہزائیں اپنی بے باک ادائیں بکھیر رہی تھیں۔ شباب بھی تھا اور شراب بھی، مگر شہنشاہ ایک عجیب قسم کی بے چینی اور بے قراری میں مبتلا تھا۔ اس کی حالت لمحہ بلمحہ بگڑ رہی تھی۔ وہ ادھر سے ادھر کروٹیں بدل رہا تھا۔ ایک انجانا سا خوف، ایک انجانی سی بے چینی نے اسے بے کل کیا ہوا تھا۔ الڑ اور چنچل حسیناؤں نے شہنشاہ کا دل لبھانے کی بہت کوشش کی، مگر شہنشاہ کی بے قراری بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ آخر شہنشاہ نے اپنے مصاحبین کو بلایا اور فرمایا، ہمارے ذہن پر نہ چاہتے ہوئے بھی لال حسین سوار ہے، ہمارا دھیان اسی کی طرف لگا ہے اور ہماری بے چینی و بے قراری ہمارے نہ چاہتے ہوئے بھی ہمارا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ ایک انجانی سی قوت و طاقت نے ہمیں جکڑ رکھا ہے۔ ہمیں ایسے محسوس ہو رہا ہے جیسے لال حسین زندان کی کوٹڑی سے غائب ہو گئے ہیں۔ ہمارا دل گواہی دیتا ہے کہ وہ اپنی کوٹڑی میں نہیں ہے۔ ہمارا یہ احساس آہستہ آہستہ یقین میں بدلتا جا رہا ہے، مگر لال حسین وہاں سے نکل کیسے سکتے ہیں؟ ہمارا ذہن نہیں مانتا۔ ہم اسی کشمکش میں ہیں۔ ہمارا دل ہمارے ذہن کا ساتھ نہیں دے رہا، بلکہ ہمارا دل ہمارے ذہن پر حاوی ہوتا جا رہا ہے۔ ہم خود اپنی اس انجانی کیفیت پر حیران بھی ہیں اور پریشان بھی۔ ایک جہاں دیدہ اور عمر رسیدہ مصاحب نے دست بدستہ ایک جہاں دیدہ اور عمر رسیدہ مصاحب نے عرض کی، شہنشاہ معظم، اگر آپ کی طبیعت پر گرا نہ گزرے تو آپ کی بے اقراری کا واحد حل یہی ہے کہ ابھی چل کر زندان میں دیکھ لیتے ہیں کہ لال حسین درویش وہاں ہے یا نہیں۔ اگر لال حسین وہاں موجود ہوا تو آپ کی تمام بے چینی جاتی رہے گی، اور مجھے کامل یقین ہے کہ لال حسین وہاں ضرور ہوگا، کیونکہ اس قدر کڑے پہرے میں وہ کیسے کہیں جا سکتا ہے جبکہ زندان میں چاروں طرف بڑے بڑے تالے پڑے ہیں۔ شہنشاہ اکبر نے اس تجویز کو پسند کیا اور اسی لمحے اپنی نشست سے کھڑا ہو گیا۔ اس نے چند منتخب مصاحبین کو ساتھ لیا اور سرعت کے ساتھ تیزی کے ساتھ شاہی سواری پر بیٹھ کر سیدھا قید خانے پہنچا۔ وہاں اس نے دیکھا کہ داروغہ جیل اور قید خانے کے دوسرے کارندے مکمل ہوشیاری اور وفاداری کے ساتھ اپنی اپنی ڈیوٹی پر چاقو چوبند ہیں۔ صورتحال اس لیے تسلی بخش تھی کہ سب وہاں موجود تھے۔ شہنشاہ نے اگرچہ تسلی کر لی، مگر اسے نہ جانے کیا سوچا کہ وہ واپس جاتے ہوئے پھر پلٹا۔ اس نے داروغہ زندان سے کہا کہ اسے کوٹڑی تک لے جایا جائے جہاں درویش لال حسین بند ہیں، تاکہ وہ لال حسین کو قائل اور مائل کر کے اپنے نئے دین پر لا سکیں۔ داروغہ زندان جب شہنشاہ کو اس کوٹڑی کے دروازے پر لے گیا جہاں لال حسین کو بند کیا گیا تھا، تو وہاں سبھی یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس کوٹڑی کا دروازہ کھلا تھا، حالانکہ داروغہ زندان نے خود اس کوٹڑی کو تالا لگایا تھا۔ جب داروغہ زندان کوٹڑی کے اندر داخل ہوا تو اس کی گویا چیخ نکل گئی۔ وہ زور سے چلایا، لال حسین یہاں نہیں ہے، لال حسین یہاں نہیں ہے۔ شہنشاہ اور اس کے مصاحبین حیران اور پریشان تھے کہ لال حسین سرکار کوٹڑی سے نکل کر دوسری تمام دیواروں سے گزرتے ہوئے آخر قید خانے سے باہر کیسے نکل گئے۔ داروغہ زندان ندامت اور حیرت کے دریا میں غوطے لگاتا ہوا شہنشاہ سے معافی اور جان بخشی کا طالب ہوا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کی سزا موت ہے، مگر شہنشاہ نے اسے تسلی اور تشفی دی کہ اس کا کوئی قصور نہیں، یہ سب لال حسین کی کرامت ہے کہ وہ سب محافظین کی آنکھوں میں دھول جھونک کر قید خانے سے غائب ہو گئے۔ شہنشاہ نے زندان سے نکل کر محل کی راہ لی۔ اس نے زندان ہی میں حکم دے دیا کہ لال حسین سرکار کو شہر
کے چپے چپے میں تلاش کیا جائے اور زنجیروں میں جکڑ کر دربار شاہی میں پیش کیا جائے تاکہ انہیں قرار واقعی سزا دی جائے۔ شہنشاہ کا حکم ملتے ہی شاہی کارندے کثیر تعداد میں شہر کے کونے کونے میں پھیل گئے اور لال حسین کی تلاش شروع ہو گئی، مگر لال حسین نے نہ کہیں ملنا تھا نہ ملے۔ شہنشاہ حرم سرا میں جانے کی بجائے دربار شاہی میں پہنچا۔ وہ چاہتا تھا کہ جیسے بھی ہو حضرت لال حسین کو ان کے سامنے پیش کیا جائے، مگر ان کی یہ خواہش بن کر ہی دم توڑ گئی، کیونکہ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہی شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔